الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيتكم وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مبرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالقعدہ حج سے پہلے والا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے ہے 4 مہینے حرمت والے عزت والے ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب حج پر جانے والے فریضہ حج ادا کریں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں یہ تمنا اور آرزو رہتی ہے اور ان دنوں میں تیز ہو جائے گی کہ کاش ہمیں بھی حج نصیب ہوتا، اور کچھ ایسے بے پرواہ قسم کے لوگ بھی ہوں گے کہ وسائل کی بہتات کے باوجود فریضہ حج سے غافل ہیں۔ ہر سال حج آتا ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مال کمانے میں عیش و عشرت میں اپنی دھن میں مست ہیں۔ یہ لوگ کس قدر خسارے میں ہیں۔ فریضہ حج پر اگر 5 لاکھ 5.5 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے تو اللہ نے ان کو کروڑوں دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کہ حج بھی کوئی چیز ہے، نہ خود حج کر رہے ہیں، اولاد برسر روزگار ہے بلکہ بہت ہی مالدار ہے، ہر فرد پہ حج فرض ہے لیکن توجہ نہیں ہے۔ فریضہ حج اللہ تعالی نے یہ مقرر کیوں کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
بڑی تفصیل ہے حج میں، اور ممکن نہیں کہ مختصر وقت میں اس کو سمیٹا جائے۔ آج صرف میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حج کا سبب کیا چیز ہے؟ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کو مقرر کیا ہے۔ حج کا سبب کیا ہے؟ مثلاً میں آپ کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں، یہ اصول فقہ کی بات ہے۔ اصول فقہ میں اس پر مکمل بحث ہوتی ہے کہ اس عمل کا سبب کیا ہے۔ ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے ہیں؟ تو اس کا میں سبب جب بیان کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ حج کا سبب بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب شہود شہر رمضان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس مہینے کا آنا یہ سبب ہے روزوں کی فرضیت کا۔ رمضان کا وقت، رمضان کی راتیں، رمضان کے دن بہت قیمتی اور مبارک ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ اور رات کی عبادت کو مقرر فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ فریضہ حج، اس کا سبب کیا ہے؟ ہر عمل کا سبب ہوتا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی دین کی کتابیں ہیں ان میں جب حج پہ بحث ہوتی ہے تو ایک ہی سبب سامنے لایا جاتا ہے۔ حج کا سبب بیت اللہ ہے، حج کا سبب اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں اپنا گھر بنوایا تو اللہ نے اس گھر کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ اس گھر کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان صاحب استطاعت، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور آنے جانے کا خرچ ان کے پاس موجود ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ اس بیت اللہ کی زیارت کرنا اور احکام ادا کرنا حج کے، اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حج کو فرض کر دیا۔ حج کا سبب بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ کتنا عظیم ہے، یہ اس کی عظمت کئی طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت معمور، جو آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی سیدھ میں بالکل زمین پر اور زمین کے بھی بالکل درمیان اور وسط میں اپنا گھر تیار کروایا فرشتوں سے اور کہا اوپر تم طواف کرتے ہو بیت معمور کا اور نیچے میرے بندے انسان جو ہیں بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ بیت معمور کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ وہ بیت ہے۔ بیت اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کریں اور آپ کو ایک نماز کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ لاکھ نماز کا ثواب عطا کر دے. کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے سوائے بیت اللہ کے. پوری دنیا کے مسلمان وہاں آتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. اور اسی بیت اللہ کی وجہ سے عرب علماء نے فتویٰ لکھ کر دستخط کر دیے ہیں کہ پورے شہر مکہ میں جہاں بھی آپ کسی بھی مسجد میں نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کی برکت سے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کر دیں گے. پورے بیت اللہ پورے مکہ میں. اور اس بیت اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں. سب سے زیادہ عظیم جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ان اول بیت، یہ سب سے پہلا گھر ہے وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ کے بنایا گیا. مبارکن، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بابرکت بنایا ہے. ہدی للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. واقعہ میں سنایا کرتا ہوں ہر سال. خاوند بیوی، ایک عیسائی ایک یہودی، بہت بڑی کمپنی میں ملازم تھے. ان کا تبادلہ جدہ میں ہو گیا. غیر مسلم کا داخلہ جدہ میں ہے، رہتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. مکہ مدینہ میں ان کا داخلہ نہیں ہے، پابندی ہے. یہ یہودی عیسائی خاوند بیوی یہ جدہ میں رہتے ہیں. اپنا واقعہ خود پھر تحریر کیا اور لکھا کہ حج کا موسم آ گیا تو جو مسافر جدہ جہاز سے اترتے مسلمان، مرد 2 چادریں، خواتین کا خاص لباس. تو ہم یہ کہتے کہ یہ سارے مسلمان ایک لباس میں جا کر کیا عبادت کرتے ہوں گے. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ مکہ جا رہے. بیوی نے کہا اپنے خاوند کو، ان مسلمانوں کی عبادت کو دیکھنا چاہیے، یہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر. خاوند نے کہا کہ ہمارا داخلہ مکہ شہر میں بند ہے، اس لیے کہ ہماری شناخت، ہمارے کارڈ کے اوپر ہمارا مذہب لکھا ہوا ہے. ایک کے کارڈ کے اوپر یہودی اور ایک کے کارڈ کے اوپر عیسائی تھا. ہم تو مکہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن بیوی نے تنگ کیا خاوند کو، میں نے تو دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان مکہ المکرمہ میں جا کر کرتے کیا ہے. خاوند نے کہا چلو چلتے ہیں. امیر کبیر لوگ تھے، گاڑی ان کے پاس تھی. اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو ہم بھی دیکھیں گے مسلمان وہاں جا کر کیا کرتے، ورنہ واپس آ جائیں گے. حج کے موسم میں چوکیاں جگہ جگہ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جدہ سے جانے والے لوگوں کے لیے جو چوکی راستے میں آئی، بس اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس وقت وہاں کے شرطے، وہاں کی پولیس، وہاں کے چیک کرنے والے لوگ وہ تھک چکے تھے چیکنگ کر کے، اور ان کے کھانے کا وقت ہو گیا، وہ کھانے پہ لگ گئے. اور یہ سوچا کہ ہے تو مسلمان. یہ لباس انہوں نے، مرد نے پہن لیا 2 چادریں احرام کی، غیر مسلم تھا. شکل بنا لی یہ حاجی صاحب جا رہا ہے. عورت نے بھی سقاف لے لیا اور وہ بھی ایک مسلمانوں والا لباس اس نے بھی بنوا کے پہن لیا.
اب جب یہ گزرنے لگے چوکی کے پاس ان کو خطرہ ہوا تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنے کھانے میں مصروف ہے. انہوں نے ایک نظر کی گاڑی پر, یلا جاؤ. اب یہ رکاوٹ جو زائل ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے. یہ لوگ جا کر پارکنگ میں اپنی کار کو کھڑا کرتے ہیں, وہاں سے پھر یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسے ہی ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے, مسلمان جدھر جا رہے تھے شکل ان کی بھی, لباس ان کا بھی ویسا ہی تھا. بیت اللہ پہ نظر پڑی, پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑی, اور یہ کافر لوگ تھے اس وقت تک. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان دیکھو کیا کر رہے ہیں ادھر, یہ تو سارے گھوم رہے ہیں اس بیت اللہ کی طرف, بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. خاوند نے بیوی کو کہا چلو یہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہم بھی کر لیں. یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سی قوت ہے, روحانی طاقت ہے, غیر محسوس قوت ہے جو تمہیں کھینچ رہی ہے. کس ذات کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لینے والی ہے, کس کی نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑنے والی ہے اور تمہارے دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دینے والی ہے. یہ خاوند بیوی غیر مسلم, انہوں نے بھی چکر لگانا شروع کر دیا. پتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بس یہ گھوم رہے, مسلمان گھوم رہے. چکر شروع کر دیا. گھومتے 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 بیت اللہ کی برکات کا, جو اللہ کی طرف سے بیت اللہ پر نزول ہوتا ہے, رحمت کا نزول ہوتا ہے, وہ بیت اللہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے ہدی للعالمین, تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للعالمین ہدایت کا ذریعہ ہے. دل موم ہو گیا, نرم ہو گیا. خاوند نے بیوی کو دیکھا یہ کس حال میں ہے, جتنا بھی پتھر دل ہو لیکن بیت اللہ کے قریب جا کر سب کے سب نرم ہو جاتے ہیں. ایسی تاثیر ہے اس میں. دیکھا تو بیوی رو رہی ہے, آنسو اس کے نکل رہے ہیں. خاوند کو دیکھا تو خاوند کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کیا خیال ہے, خاوند نے بیوی سے پوچھا کیا خیال ہے, تو بیوی نے کہا کہ میں تو ایسے محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے سکون پہنچ رہا ہے, بس مجھے یہ مذہب اچھا لگتا ہے, میرا ارادہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. خاوند نے کہا کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. خاوند بیوی دونوں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی کہانی لکھنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے بیت اللہ نے ہمیں مسلمان کر دیا. یہ ہے وہ بیت اللہ. بیت اللہ کا احترام کتنا ضروری ہے, ذرا ایک دو حدیثیں سنا کر میں ختم کرنا چاہوں گا. حدیث اول, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلہ, جس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا. بچوں کو منع کیا کریں, بڑے بھی ادب کیا کریں. ڈش اب ختم, اب ہر ایک کی جیب میں سینما خود موجود ہے. ان چیزوں نے ہمارے دلوں سے مسجد کا احترام, قرآن کا احترام, بیت اللہ کا احترام, اذان کا احترام, یہ ساری چیزیں ختم کر دی. بیت اللہ کا کتنا مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلہ, جس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا, چاہے وہ ملتان کا ہو, لاہور کا ہو, لندن کا ہو, کسی جگہ کا مسلمان ہو, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جس نے تھوکا, جاء یوم القیامہ,
قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کا وہ تھوک جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ خشک ہو گیا ہے، کسی سائنسدان سے پوچھو وہ تو کہے گا خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو گیا، قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھے گا، میدان حشر میں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ تھوک لگا ہوا ہوگا، وہ تھوک لگا ہوا ملا ہوا ہوگا۔ یہ وہ تھوک ہے تیرے چہرے پر جو تو نے کدھر کیا تھا؟ بیت اللہ کی طرف روک کر کے پھینکا تھا۔ بات چیزیں قیامت کے دن وہی اسی صورت میں آئیں گی۔ شہید کے بارے میں آتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور شہید جہاں اس کو نیزہ لگا، تلوار لگی، پستول لگا اور شہید ہو گیا اور اس جگہ سے اس کا خون نکلا، اگرچہ وہ بند ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے تم نے اس کو دفنا دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ شہید اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم سے تر و تازہ خون نکل رہا ہوگا، لونہ لون دم وریحہ ریح مسک، رنگ اس کا خون کا ہوگا، خوشبو اس کی کستوری والی ہوگی۔ بیت اللہ کا احترام کتنا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا احترام ہے بیت اللہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیت اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک پتھروں کا گھر ہے، آپ کمال کر کے چلے گئے 5 لاکھ لگا کے، آپ کا کہاں کمال ہے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں آنے کی اجازت تو دے دی ہے۔ ضیوف الرحمن، اس کو تمہارے 5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو دینے والا ہے۔ ضیوف الرحمن، عرب لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ان حجاج کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم تو مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ باہر سے آنے والے یہ نہیں کہتے یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رحمان کے مہمان ہیں۔ ضیوف الرحمن حاجیوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے پوچھتا ہے ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ مسیرت شہرین، 2 مہینے اس وقت پیدل یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 2 مہینے کا سفر کر کے بیت اللہ تک پہنچا ہوں، 2 مہینے کا سفر کر کے۔ اس نے جواب میں کہا انتم جیران بیت اللہ، 2 مہینے کا سفر، پھر تو تم بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں بتاؤں کہاں سے آیا ہوں؟ اور اس نے پوچھا کتنے دن لگے؟ یہ نہ پوچھو کتنے دن لگے، اتنا میں مجھے یاد ہے کہ سر کے بال، داڑھی کے بال سیاہ تھے، میں اپنے وطن سے چلا اور اتنا فاصلہ ہے درمیان میں کہ جب بیت اللہ پہنچا ہوں تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے۔ عشاق کو بیت اللہ الحرام، یہ بیت اللہ ہے۔ عورت کا عشق آج موجود ہے، پیسے کا عشق آج موجود ہے، دوستوں کی محبت آج موجود ہے۔ زندگی کا حصہ وہ کون سا ہوگا کہ جس میں آپ کے دلوں میں اللہ کا عشق ہوگا اور بیت اللہ کا عشق ہوگا اور محمد الرسول اللہ کا عشق ہوگا؟ کب تک پیسے کا عشق چلے گا؟ کب تک عورتوں کا عشق چلے گا؟ اللہ کا عشق سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت بڑی مضبوط ہے۔ کتنی زیادہ مضبوط ہے؟ صحابی شہید ہو رہے ہیں، تلوار گردن پر چلی ہے اور صحابی نیچے گر رہے ہیں، اور گرنے سے پہلے یہ نہیں کہتے کاش میں جہاد میں نہ آتا، نہ بلکہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی شہادت سے نوازا جا رہا ہے تو آخری جملہ یہ نکلا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ کعبہ سے اتنی محبت ہے،
کے رب کی قسم میں کامیاب ہوگی۔ یہ ہے کعبہ۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، بخاری شریف، صحاح کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تستقبلوا القبلہ بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ جب بھی تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو کبھی بھی بیت اللہ کی طرف نہ رخ کرنا، نہ بیت اللہ کی طرف پیچھ کرنا۔ قضاء حاجت کے وقت بھی اجازت نہیں ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور پیچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ملک شام گئے اور ہم نے ملک شام کو فتح کیا۔ صحابہ نے فرمایا جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں کے کافروں کو بھگایا، اللہ پاک نے صحابہ کو فتح دی۔ ان کے بیت الخلا جو بنائے ہوئے تھے وہ قبلہ رخ تھے، عیسائیوں نے قبلے کی طرف بیت اللہ بنایا ہوا تھا، بیت اللہ کی طرف انہوں نے ان کے رخ کیے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے اب ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی، ہم جب بیٹھتے تو رخ پھیر کے بیٹھتے تاکہ ہمارا رخ کس کی طرف نہ ہو؟ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اگر کبھی اس میں کوتاہی ہو جاتی فننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ہم جو ہے پھر کر بیٹھتے اور کبھی کبھی کمی کوتاہی یہ انجانے میں ہو جاتی تو ہم بعد میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اے اللہ تیرا یہ بیت اللہ کتنا عظمت والا ہے اور ہم اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ یہ بیت اللہ ہے، اس لیے بیت اللہ کی عظمت مالدار لوگوں سب سے پہلی ترجیح تمہاری ہونی چاہیے، فریضہ حج ادا کرو، فریضہ حج ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، جو آدمی ذات اور راحلہ کا مالک ہے، اخراجات کا مالک ہے اور وہ حج نہ کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جو بیت اللہ تک جا سکتا ہو اور عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی فریضہ حج ادا نہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے جلد حج پہ چلا جائے، یہ نہ کہے اس سال میں یہ پلاٹ لے لوں، اس سال میں یہ کام کر لوں، اس سال میں بیٹی کا نکاح کر لوں، اس سال میں بیٹے کا نکاح کر لوں، میں اپنے اوپر سے وزن اتار لوں پھر میں حج پہ جاؤں گا۔ یہ مفروضہ غلط ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہے، بیٹی کی شادی بعد میں، لڑکے کی شادی بعد میں، پلاٹ بعد میں، مکان بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا فریضہ ادا کرو۔ یہ غلط مشہور کر دیا کسی نے، کیا پہلے اور فرائض ادا کرو، بالکل غلط ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے کہ جس پر حج فرض ہو فوراً حج کی تیاری کرے، ورنہ سبز باغ دکھانے والا آ جائے گا، کون؟ شیطان، یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے وہ کر لے، بالآخر موت آ جائے گی اور پھر جب موت آئے گی تو مہلت ایک سیکنڈ کی نہیں ملے گی، فریضہ حج رہ جائے گا۔ یہ کسی نے پتہ نہیں چھوڑ دی ہے، بات غلط چھوڑ دی ہے۔ بیٹی کا اب رشتہ کرنا ہے، سامان موجود ہے، کر رہا ہے، کرنا ہے، لیکن اب وہ رشتہ مناسب مل نہیں رہا، کیا اس کے لیے آپ 7 سال تک حج کو مؤخر کریں گے؟ بیٹی کا رشتہ پہلے کرنا ہے۔ علماء نے سخت مخالفت کی ہے اس نظریے کی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، جس کا ارادہ حج کا ہو وہ فوری حج پہ چلا جائے، ورنہ درمیان میں کیا پیدا ہو جائیں گی؟ رکاوٹیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، جلدی حج پہ جانا چاہیے۔ ایسا بیت اللہ جتنا خرچ کر کے آؤ گے آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کتنا غیرت مند ہے۔ آپ جتنا خرچ کر کے آئیں گے آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے یار مہینہ ہی مشکل سے گزرا، 1.5 مہینہ ہی مشکل سے گزرا، 2 مہینے مشکل سے گزرے، جتنا میں نے حج پہ خرچ کیا ہے اللہ نے سارا مجھے واپس لوٹا دیا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو تم لوگ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ راستہ بڑا سچا راستہ ہے۔
جس میں میرا رب تمہیں اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کیا ملتان والے مولوی صاحب سے توحید سمجھ نہیں آئی؟ آؤ میں تمہیں حج پہ بلاتا ہوں، آؤ میں خود تمہیں توحید سکھا دیتا ہوں، اور تم بار بار کہو گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. پھر کیا کہو گے؟ لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے. چلو مولوی صاحب سے توحید سمجھ نہیں آئی، میں تجھے اپنے بیت اللہ کے پاس بلا کر تجھے بتاتا ہوں کہ توحید ہوتی کیا ہے. تجھے میں میدانوں میں پھیراؤں گا، میں اپنا گھر دکھاؤں گا، تجھے میں اذانیں سنواؤں گا، امام کعبہ کے پیچھے نمازیں پڑھواؤں گا، اور پھر مینا میں تیرا وقت گزرواؤں گا، اور عرفات میں تیری دھاڑیں اور چیخیں نکلوا دوں گا، اور مزدلفہ کی نورانی رات وہ میں تجھے نصیب کروں گا. اور جب تو شیطان کو کنکر مارے گا تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کہے گا تو اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ میری ذات کتنی بڑی ذات